کہ بعض سوری ٹو سے ہم جیسے کچھ نوجوان ہیں جو بڑے لیزی ہو چکے ہیں، لیکن کچھ نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ بھئی اپنی ینگ ایج میں ہم کچھ نام کما لیں، اپنے بڑھاپے میں ہم سکون سے رہ سکیں گے. اگر ہم نے اپنی ینگ ایج میں اپنی مستیاں شروع کر دی تو بڑھاپے میں ہمیں رونا ہی پڑے گا، پھر ہمارے ہاتھ میں کاش لفظ کے علاوہ کچھ نہیں آنے والا. اس سے پہلے کہ یہ کاش لفظ ہماری زندگیوں پہ بھاری پڑ جائے، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے تاکہ جوانی میں کام کر لیں، کیونکہ یہ عمر کام کرنے کی اور ہم سٹرگل محنت کر سکتے ہیں، جتنا بھی برڈن ہو ہم برداشت کر سکیں گے. لیکن اگر ہم بوڑھے ہو گئے اور ہمارا کوئی سہارا ایسا نہ ہوا اور ہم نے کچھ ایسا کام نہیں کیا ہوا تو میرا نہیں خیال کہ پھر ہمارا بڑھاپا جو ہے نا وہ ہمیں برداشت کرے گا، پھر ہم ٹوٹ جائیں گے، کمر ٹوٹ جائے گی انسان کی. اس لیے آنے والے وقت کو دیکھتے ہوئے اپنا جو پریزنٹ ہے اس کو اچھا بنانے کی کوشش کیا کریں. تو جلدی سے مہمانوں کی طرف میں بڑھتی ہوں، کیونکہ اکثر مجھے کہا جاتا ہے میں تم بڑا بولتی ہو، تو آج مہمان بھی سوچ ہوں گے کہ واقعی یہ تو بڑی بولتی ہے. کیا کروں، صبح صبح انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے، جب آپ فیملی کے ساتھ ہنسی اور مسکراہٹ والا فیس ان کا دیکھ کے آتے ہیں تو ویسے ہی بندہ اچھا ہو جاتا ہے. تو پہلے جو ہمارے مہمان ہیں ماشاءاللہ بہت ہی ینگ ہی ہیں، کیونکہ میں نے کہا کہ ینگسٹر جب کامیاب ہوتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو بہت ہی اچھا کام، بہت ہی اچھا نام ان کا پنڈی اسلام آباد، بلکہ اگر آپ کہیں بھی کسی بھی شہر میں جائیں ان کا نام لے یا ان کی پروفائل چیک کریں تو آپ کو لگے گا کہ واقعی ہی ان کا ماشاءاللہ نام اور کام ہے. اور جب بھی دیکھیں بزی بزی بزی، بس بزی ان کا جو ہے نا وہ شیڈیول چلتا رہتا ہے، اور چلنا بھی چاہیے کیونکہ یہی ٹائم ہے کام کرنے کی. تو کہتے ہیں نا کہ ہماری یہ جو آپ بناؤ سنگھار دیکھ رہے ہیں نا، اس کو اور خوبصورت بنانا، اس کو کیپچر کرنا ان کا کام ہے. جی بالکل، آپ لوگ جو ہے نا وہ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک فوٹوگرافر یہ جو کلرز ہیں نا اس میں اور رنگ بھر سکتا ہے اور نکھار جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے. عثمان ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم عثمان. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر. صبح سویرا میں ویلکم. اتنے بیزی ٹائم سے آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بس آپ دیکھیں جب آپ لیں گے تو حاضر ہیں. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. اچھا، اس کے علاوہ جو ہمارے اگلے معزز مہمان ہیں پاک آرمی سے ان کا تعلق ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب بچہ بھی ایک دیکھتا ہے نا کسی آرمی والے کو تو اس کو بڑا دل خوش ہوتا ہے، وہ بھی سوچتے ہیں میں نے بھی بڑے ہو گئے نا آرمی میں جانا ہے. جب بڑا ہوتا ہے پھر دیکھتا ہے آرمی میں یہ سختیاں ہیں اور مطلب اپنی پوری زندگی وقف کر دیں گے اپنے پاکستان کے لیے، تو پھر وہ تھوڑے سے ڈگمگا جاتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی کہتے ہیں نا بچوں کا کھیل نہیں ہے آرمی میں جانا بھی، کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی آپ پاکستان کے نام کرنی ہے. آپ کو کب کہاں کس جگہ جا کے دشمن کے سامنے کھڑا ہونا پڑے آپ کو نہیں پتا، بس آپ نے ہر وقت تیار رہنا ہوتا ہے. تو پاک آرمی کے لیے ہر انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ جب بھی ان کو دیکھتا ہے نا رسپیکٹ کی نظروں سے دیکھتا ہے، جب بھی بات ہوتی ہے بڑی عزت سے ہوتی ہے. اور جب پاک آرمی کے ترانے اور اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں نا تو بندے میں سے جوش جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر ان کو دیکھ کے تو کیا ہی بات ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاک آرمی کے جتنے بھی جوان ہیں نا ماشاءاللہ بڑے بہادر ہوتے ہیں. کسی بھی جگہ کوئی بھی چوٹی سر کرنی ہونا تو ان کے لیے بس، ہمارے تو بہت بڑی بات ہوگی، ان کے لیے بس یہ چٹکی کا کام ہوگا. تو ماشاءاللہ سے ورلڈ ریکارڈ قائم کر چکے ہیں. ماؤنٹینر ہے پاک آرمی کے ظاہر ضیاء. السلام علیکم. وعلیکم صبح السلام. سویرے میں ویلکم. تھینک یو سو مچ آپ نے جوائن کیا. جی تھینک یو سو مچ، آپ نے انوائٹ کیا. ہم نے تو انوائٹ کیا، ہم تو کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ ماشاءاللہ سے ایسی فیلڈ سے ہیں کہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. عثمان سب سے پہلے میں آپ سے سٹارٹ کرتی ہوں چونکہ آپ ایکٹر بھی ہیں، تو فوٹوگرافر ایکٹر یہ دونوں شوق کیسے پیدا ہو گئے؟ بیسیکلی جو میرا فوٹوگرافی کی جو فیلڈ ہے وہ ریلیٹڈ ہے ڈفرینٹ چینلس کے ساتھ، تو وہاں پہ انٹریکشن ہوتا رہتا ہے ایکٹرز وغیرہ سے، ڈی او پیز سے، پروڈیوسر سے. تو بس وہاں دیکھتے دیکھتے میں نے کہا ساتھ اس کو بھی جو ہے وہ اچھا ذرا میں بھی دیکھوں کہ میں بھی ایک اچھا ایکٹر بن سکتا ہوں. بالکل. اچھا کبھی بچپن میں ایسا لگا کہ میں بہت اچھا ایکٹر بنوں گا؟ انشاءاللہ. کوئی ایسی ایکٹنگ بچپن میں کی ہو؟ بالکل، اسکولز میں کیے ہیں شوز کافی. جی بالکل. یعنی کہ آپ کو یہ تو اسکول سے پھر شوق چڑھا ہوا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. جو میرا فوٹوگرافی کا شوق تھا وہ بیسیکلی اسٹوری یہ تھی کہ ایک فوٹو واک ہوتی ہے ہماری نائکون پاکستان کی طرف سے، تو وہاں سے پھر دوست مجھے کہتا ہے یار میرے ساتھ چلو فوٹو واک پہ. تو وہاں پہ گیا، وہاں پہ ماحول دیکھا، پکچرز لوگ لے رہے تھے، ڈفرینٹ آرٹسٹک سی پکچرز لے رہے تھے، ایک تھیم تھی پراپر پکچرز کے اوپر. تو وہاں پہ پھر میری ملاقات ہوئی ٹیچر سے، تو وہاں سے پھر ان سے ملاقات کرتے کرتے ایک شوق پیدا ہوا. میں نے کہا یار ایک اپنا بھی کیمرہ لیتے ہیں. کیا بات. تو بس ایک اپنا کیمرہ چھوٹا سا پرچیز کر لیا. ڈیجیٹل کیمرہ تھا اس ٹائم، اتنا پروفیشنل کیمرہ اس کا یہ اتنا رجحان نہیں تھا. تو بس کرتے کرتے فوٹوگرافی شروع کر دی، ڈفرینٹ نیچر فوٹوگرافی کی، لینڈسکیپ فوٹوگرافی کی. وہاں پہ پھر میں نے اپنا ایک فیس بک پہ پیج بنا لیا. تو وہاں پہ پھر میں تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ ورک شو آف کرتا گیا پیج کے اوپر. تو کافی لوگوں سے انٹریکٹ ہوا. پھر ڈفرینٹ میگزین جو ہیں ہمارے ان پہ ان سے میری پکچر وہاں پہ بھی مینشن ہوئی میگزینس کے اوپر.
ساتھ ساتھ پھر جو ہے میں نے پھر اس کو پروفیشنل لیا. پروفیشنلی اسٹارٹ کر دیجیے, زبردست ہو گئی. یہ بھی ایک بڑی ہمت کی بات ہے کہ پہلے انسان بس اس کو اسٹارٹ کرے, اور مشکلات تو آتی ہیں, مشکلات ہے, شوق کی بات ہے, اگر تو آپ کا شوق ہے اس کو آپ پروفیشن میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا ظاہر صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ پاک آرمی میں آنے کا شوق, کیونکہ ویسے تو میں نے بات کی نا کہ ہر بچہ ہوتا ہے اس کو بڑا شوق ہوتا ہے میں نے بس آرمی جوائن کرنی ہے, تو آپ کو بھی یہ شوق بچپن سے تھا یا فیملی میں کوئی بندہ تھا جو آرمی سے ریلیٹڈ ہو؟ نہیں, فیملی میں بھی تھے اور کچھ والد صاحب بھی تھے آرمی میں. اچھا. اور میں خود ایک شہید کا بھائی ہوں, کیپٹن اطہر شہید میرے سے جو بڑے بھائی ہیں وہ ہیں, اور جو میرے چچا جان تھے وہ 1965 کی وار میں گئے ہیں اور آج تک وہ بھی واپس نہیں آ سکے. مینز ہمارا جو ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے ٹوٹلی وہ شہداء سے اور آرمی سے بھرا ہوا ہے وہ. صحیح, تو اس لیے آپ نے بھی پھر آرمی ہی جوائن کی؟ بالکل, یہ بچپن سے ایک موٹیویشن ملتی رہی بڑوں سے. اس کے بعد جو سکولز تھے وہ بھی آرمی کے, تو ان کی طرف دیکھ کے ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ ہم بھی ایک دن یونیفارم پہنیں گے, یہی کریں گے جو وہ کرتے ہیں. اچھا, یونیفارم پہن کے کیسا فیل ہوتا ہے؟ یونیفارم پہن کے کچھ ایسا فیل ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ ایک بہت ہی کسی مقدس چیز کے آپ انڈر میں آ گئے ہیں. بہت ایک یہ کہہ لیں کہ آرمی میں کہا جاتا ہے کہ باوضو ہو کے رہنا. جو یونیفارم کو کفن کیوں کہتے ہیں, کیونکہ یونیفارم ہی مطلب کہ جب آپ نے کہیں لڑنا ہے یا آپ نے نہیں بھی لڑنا, لیکن اب نظریاتی سردوں کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں جو لوگ, ان کے پاس اگر یونیفارم نہیں ہے, جو لوگ یونیفارم پہن رہے ہیں, پولیس ہے, رینجرز ہے, آرمی ہے, تو یہ اپنے اس فرض میں اگر جان بھی دیتے ہیں تو یہ اسی وردی میں ہی دفنائے جاتے ہیں. بالکل. تو یہ پھر ایک کفن بھی ہے, اور کیونکہ کفن کی ایز یو نو 3 جو ہوتی ہیں, گرا جسے کہتے ہیں 3 ہوتی ہیں, اور جو یونیفارم ہے ایک کیپ ہوتی ہے اور دوسری بیلٹ اور تیسرا جو ہمارے شوز ہوتے ہیں, تو یہ آٹومیٹکلی ایک کفن ہی ہے. تو یعنی بندے کو اسے فخر محسوس ہو رہا ہوتا ہے پہن کے, ایسے بڑا جو نا دلی خوشی ہو رہی ہوتی ہے, اور ہم دیکھنے والوں کو تو اور ہی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستانی آرمی کے جوان جا رہے ہیں. اچھا, تو عثمان آپ مجھے بتائیں, آپ کے دوست بھی ہیں ظاہر صاحب, تو آپ کو کبھی شوق ہوا کہ مجھے بھی آرمی میں جانا ہے؟ بالکل, شوق ہر کسی کو ہوتا ہے آرمی میں جانے کا, کیونکہ ایک ہمارے پاکستان کی مین شان ہے پاکستان آرمی, تو بالکل دل کرتا ہے. لیکن جس طرح ظاہر بھائی ہیں, ظاہر بھائی کے ساتھ بھی کافی ایکسپیرینس ہو چکا ہے. ظاہر بھائی کی جتنی ڈاکومنٹریز ہیں وہ ساتھ ساتھ میں نے بنائی ہیں ڈاکومنٹریز وغیرہ, تو کبھی کبھی شوق ہوتا ہے کہ ساتھ بندہ جو ہے وہ بھی جرنی کو دیکھے پراپر. بالکل, یہ بات تو ہے. اچھا ظاہر, اس ہمارے پاک آرمی کا جو ہے ادارہ, اس میں کوئی اسپیسیفک ایج ہے, کس ایج کے لوگ جا سکتے ہیں؟ جی بالکل, ایجز بھی ہوتی ہیں, ایج لیمیٹیشنز ہوتی ہیں آرمی میں, 17 سے 22, 17 سے 25 اکارڈنگ ٹو ایجوکیشن. ڈائریکٹ کیپٹنز بھی آتے ہیں, ان کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ اس کے ریلیٹڈ, جس طرح اگر کوئی بی اے ہے یا بی ایس سی, اس کے بعد ریلیونٹ جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ وہ پھر جو ایج ہوتی ہے 28 تک بھی جاتی ہے. ڈاکٹرز کے لیے 28 پلس بھی چلی جاتی ہے, اور جو سولجرز ہیں ان کے لیے 17 سے 22, 17 سے 23 بھی چلتی ہے, اور اس طرح سے یہ سسٹم ہوتا ہے. مطلب ان کے ڈیزگنیشن, ان کی ایجوکیشنز کے مطابق جو ہے وہاں پہ سسٹم. اس کا مطلب عثمان کہیں نہ کہیں فٹ ہو سکتا ہے. کوشش کی جا سکتی. کوشش. عثمان کتنی ایج ہے؟ میری ایج بتا دوں؟ ہاں بتا دیں, آپ لڑکی نہیں ہیں, بتا دیں. میری ایج ہے 28. 28, یعنی یہ کہیں نہ کہیں فکس ہو سکتے ہیں. بالکل. ڈاکٹری پڑھی ہوئی ہے؟ نہیں, لیکن ایکسپیرینس ہے میڈیسنس پہ, مطلب تھوڑا بہت نہیں چاہیے, بہت زیادہ چاہیے. تھوڑا بہت آپ نے صرف جو نا بخار زکام کی جو میڈیسن نہیں وہاں پہ دینی, یہ چیز ہے. اگر اتنی سی دینی ہے تو پھر چلے گا. واقعی چلے عثمان کو ہم ذرا دیکھتے ہیں, اس کی میڈیسن بھی ہم سنیں گے, لیکن ابھی چونکہ وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیں صبح سویرا.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और यकीनन आप लोग एक्साइटेड होंगे क्योंकि जब इतने अच्छे गेस्ट हों और फिर पाक आर्मी से उनका ताल्लुक हो तो डेफिनेटली इंसान को मज़ा आता है बात करने में। अच्छा ज़ाहिर, जल्दी से आप ही की तरफ बढ़ेंगे चूँकि जैसे मैंने बात की थी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने कायम किया है मलका पर्वत सर करने में, तो कैसा एक्सपीरियंस था? वो एक्सपीरियंस ऐसे था कि जो सैफुल मलूक लेक है नारान में, जिसे सब जानते हैं, उसकी निस्बत से जो ये चोटी है मलका पर्वत, इन दोनों के ना आपस में ये कनेक्शन था कि यहाँ पे परियाँ आती हैं, जिन आते हैं, भूत आते हैं, मतलब ये चीज़ें थी। और ये एक मिथ है, मतलब कि अब लोकल जो लोग हैं वहाँ के, वो भी लोकल्स भी नहीं मानते कि ये चोटी सर हुई आज तक, क्योंकि यहाँ पे कैजुअलिटीज़ बहुत हो चुकी थी। एक लाहौर के क्लाइंबर थे राशिद भट्ट, उन्होंने चोटी सर तो कर ली थी लेकिन वो फिर वापसी पे वो गिर गए, उनकी डेड बॉडी नहीं मिल सकी आज तक। उसके बाद कुछ फ्रेंच थे, उसके बाद कुछ एडवेंचर क्लब्स वाले आए थे, तो उसके बाद कई मतलब लोग वहाँ पे अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वो कोई उस तरफ रुख नहीं कर रहा था काफ़ी साल से। अब 1969 में ही हुई, उसके बाद 2008 में हुई इसकी एक नॉर्थ पीक हुई, लेकिन उसके बाद कोई भी इस तरफ नहीं जा रहा था डर कि फैल नहीं गया ना ये इसमें कुछ ना कुछ है। और जिस हवाले से वहाँ पे कैजुअलिटीज़ हो रही थी और जो लोकल लोग थे वहाँ के सारे ये कहते थे कि हम भी नहीं यहाँ पे जाते हैं तो आप क्या करने जा रहे हैं। तो इस लेक के हवाले से जो एक तसनीफ़ भी उन्होंने लिखी है मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी भी तसनीफ़ में यही कुछ था इस सैफुल मलूक के हवाले से। और उसके बाद यहाँ के जो लोकल थे, कुछ सूफ़ी थे, जो इस तरह की हस्तियाँ थी वहाँ पे, तो उनका भी यही कहना था कि जो ये चोटी है इस पे ना जिन्नात का कब्ज़ा है, और यहाँ पे जो भी जाता है या तो अगर सर कर भी लेता है चोटी तो वापस नहीं आ सकता। अगर वापसी आ रहा है तो वो या तो उसके साथ कोई हादसा हो जाता है या तो कर ही नहीं सकता। अब कुछ वहाँ के लोकल भी इस तरह से कुछ हैं जो मेरे से भी पहले के प्लान बना रहे हैं, जाएंगे और लोकल है वहाँ के, और लोकल लोगों की जो एक बॉडी केमिस्ट्री होती है वो अलग होती है, उनका चलना, उनका चढ़ना। तो हालांकि मेरी खुद की एक पहाड़ी इलाके की पैदाइश है, मैं भी मतलब उसी इन चीज़ों से बिलोंग करता हूँ, लेकिन वो मेरे से भी ज़्यादा वहाँ के थे लोकल, लेकिन वो भी अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते भी गए हैं, लेकिन उनसे फिर भी नहीं हो सकी। तो हमने इसको एज अ चैलेंज भी एक्सेप्ट किया, और ये 2012 से ये इसका प्लान बन रहा था, अगले साल करेंगे। हर साल इसका हम जाते थे और जाके इसका बेस कैंप से अपर जो एरिया है उससे पाथ फाइंडिंग, जिसे हम कहते हैं, पाथ फाइंडिंग करते थे, रूट्स वगैरह देखते थे। जो हमारे टीम लीडर्स थे वो जाते थे। तो आखिर 2018 में आए हम फिर, तो अल्लाह ने हमें कामयाबी दी फिर इस पर। ज़बरदस्त। पाक आर्मी से हो और एक चीज़ को वो कहते हैं ना कि हर काम को करने वाले, कुछ भी इनके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, तो ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मुझे आप बताओ उस्मान, आप इनके चूँकि दोस्त भी हैं तो इनसे थोड़ी मोटिवेशन तो मिलती होगी। बिल्कुल, क्यों कि नहीं मैं भी ज़रा पहाड़ियों पे जाऊं और ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट करूं। बिल्कुल, हम जाते हैं एडवेंचर के लिए डिफरेंट लोकेशंस पे, बड़ा मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं, माउंटेनियर करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं बाकायदा। ज़बरदस्त। तो कभी डर लगा जिन भूतों से? नहीं, एक्चुअली हमारी जो मागला की पहाड़ियाँ हैं, हमने यहाँ पे तकरीबन रातों को भी ट्रैकिंग की है, तकरीबन 9, 10, 11 बजे के दरमियान मैंने ट्रैकिंग की है। तो वहाँ के दिन को भी डर लगता है, ऐसे ही है बस। और आप रात को भी वहाँ पे? ऐसे ही है। मान गए जी। अच्छा इसके अलावा ज़ाहिर आप कहाँ और किस किस जगह आप गए हुए हैं, किन किन जगहों पे आपने माउंटेन जो है वो की है? माउंटेनिंग अक्रॉस द पाकिस्तान, चित्राल, केपी के ऑल ओवर जितना भी है, इससे ज़्यादातर तो हम बेस कैंप्स जो है ना उससे करते हैं। किसी भी चोटी का बेस कैंप, उससे देखते हैं कि हम रूट्स कहाँ से लेंगे और इसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, इसका टेक्निकल लेवल क्या है। तो जिस तरह मलका पर्वत थी, ये पाकिस्तान में समझी जाती है कि ये मोस्ट टेक्निकल पीक है इस रीजन की, हिमालय की। तो इस तरह से फलक सर है एक चोटी, वो वादी सवात की सबसे बुलंद तरीन है। उसे भी हमारी ही टीम ने 2 अटैम्प्ट्स किए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। तो दोबारा पिछले माह में उन्होंने ये किया, कोपेमा पाकिस्तान ने, तो उसे भी वो सर करके आए हैं वहाँ से। तो अब हमारा जो प्लान था वो ये था कि हम पाकिस्तान में जिस तरह से आप देख रही होती हैं कि फॉरेनर्स आते हैं, चोटियाँ सर करते हैं, अपने नाम से उसको मंसूब करके चले जाते हैं। और पाकिस्तानी यहाँ पे हमारे मोस्टली कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग देखते रह जाते हैं। मोस्टली वहाँ के जो पोर्टर हजरात हैं वो एज अ पोर्टर बन के उनके साथ चलते हैं। तो हमारा ये था कि आप एज अ पोर्टर भी चलें, आप एज अ माउंटेनियर ख़ुद बन के वहाँ
بجائے ان کے ملک کے آپ اپنا بھی پرچم وہاں پہ لہرائیں. بالکل بالکل کہ ہم اپنی پہچان خود بنائیں, نہ کہ کوئی باہر سے آئے اور آگے ہماری چوٹیوں پہ اپنے پرچم لہرا کے اور اپنے نام سے منسوب کر کے چلا جائے. تو یہ پھر تھوڑا سا ایک نیگیٹو پوائنٹ ایک ہوتا ہے. اور پاکستان وہ ملک ہے جس میں جو 8000 جسے کہتے ہیں کہ 8000 میٹر سے بلند چوٹیاں یہاں پہ ماشاءاللہ اللہ نے بہت زیادہ دی ہیں یہاں پہ, اور 5000 6000 یہ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں. تو اور K2 ایز یو نو کہ پاکستان میں ورلڈ کی جو سیکنڈ ہائیسٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے. پھر نانگا پروت ہے, یہ ہے قاتل پہاڑ جسے کہتے ہیں, دی کلر ماؤنٹین. تو اس کی نسبت جو ملکہ پروت ہے اس کے ساتھ ملکہ پروت لگتا ہے, اس کے ساتھ نانگا پروت لگتا ہے. اور نانگا مینز ان کی جو لینگویج میں ہے اسے قاتل کہتے ہیں, اور پروت مینز پہاڑ ہے. تو جو ملکہ پروت ہے یہ پروتوں کی ملکہ, یہ تمام پروتوں کی ملکہ. اور یہ بھی مطلب یہی تھا کہ یہ وہاں پہنچنے نہیں دیتی تھی, ناممکن ہے یہ اوپر اور لوگ پریاں دیکھنے آتے تھے وہاں پہ ان کو جن مل جاتے تھے. اور یہ چیزیں پھر وہاں پہ ٹھیک ہے, یہ جو جن و انس اللہ پاک نے پیدا کیا ہے, قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے کہ یہ مخلوق ہیں اللہ پاک کی, سورہ جن میں بھی اللہ پاک نے فرمایا. لیکن یہ کہ ان چیزوں کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں, لیکن ہم یہ کہ ہم ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے, یہ چیزیں نہیں ہیں دنیا میں. سب سے ایزی طریقہ یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو وہاں پہ پاک رکھیں. دوسرا, ہم وہاں پہ غیر ضروری حرکتیں وہاں پہ نہ کریں, اور قدرت کو قدرت کے طریقے سے چلنے دیں. جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے کہ جس طرح سے یہاں سے ٹور پلانس کرتے ہیں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یا فرینڈز آپس میں کہ آج ہم ناران جائیں گے, دوسرے دن ہم یہاں سے سیف الملوک جائیں گے, تیسرے دن یہ کریں گے, چوتھے دن ہم وہاں سے اتنے بجے یہاں اتریں گے اور واپس آئیں گے. لیکن یہ ہوتا ہے ایک پلان جو آپ کا یہاں پہ اربن ایریا میں ہے. جب آپ ماؤنٹینز میں پہنچتے ہو, وہاں پہ جاتے ہو, ٹوٹلی وہ ڈفرینٹ, ایک ہر چیز وہاں پہ وہ اپنے حساب سے کچھ لا رہا ہوتا ہے. جو ماؤنٹینز ہے, جو نیچر ہے, یہ کہتی ہے کہ میرے حساب سے چلو, آپ اپنا پلان ختم ہے وہاں پہ ختم. بالکل, وہ پھر ان کے حساب سے ہمیں چلنا پڑتا ہے قدرت کے. تو اسی طرح ہم یہ مارگلا کی جو ماؤنٹینز ہیں, یہاں پہ عثمان بھائی کو بھی میں زبردستی لے کے جاتے ہیں, خوشی خوشی جاتے ہیں. نہیں جاتے تو ساتھ ہیں, لیکن جب تھوڑی سی ہائکنگ کرنی پڑتی ہے پھر وہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا وہاں تھوڑا سا پھر وہ شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں پاک آرمی کے جوان, ان کا سٹیمنا ہے, بالکل وہ تو رکیں گے نہیں. تو اب ہم سویلین بھی جا رہے, تھوڑا سا چلیں گے تو بس سانس پانی 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 مانگنا شروع کر دیں گے. تو اس سے ہمارے تھوڑا مشکل ہوگا ان کے لیے. اگر ایک فوجی کے بھائی ہیں یہ, تو کم از کم اتنا اسٹیمنا ہونا چاہیے چلنے کے لیے کہ جس طرح سے ابھی میں انجرڈ ہوں, مطلب جو ہپ جوائنٹس کی جو سرجری بھی ہوگی, اور مجھے ہائکنگ کرنا 10 فیٹ سے زیادہ الاؤ نہیں, مطلب اس سے زیادہ میں نہیں چل سکتا ہوں, نہ میں وزن لے کے جا سکتا ہوں. تو پھر بھی مارگلا کی ماؤنٹینز کے ٹاپ تک ان کو میں لے گیا. ٹاپ تک 5000 کتنی تھی آئی تھنک وہ ہائٹ, 4909. تو وہاں تک ان کو پھر بھی لے گیا تھا. اب میں نے پلان بنایا ہوا تھا گھسیٹتے گھسیٹتے لے گیا. اب جو مارگلا کی جو ٹاپ ایک ماؤنٹین ہے وہ پیر سواوا روڈ سے مونال سے تھوڑا سا آگے ہے, تو وہاں پہ ایک پوائنٹ ہے جو مارگلا کی تمام چوٹیوں کی سب سے اونچا جو پوائنٹ ہے, ٹاپ ہائٹ, تو اس کی 5263 فٹ اس کی ہائٹ ہے. تو وہاں اب میں ان کو 2 دفعہ لے کے گیا ہوں, یہ نہیں جا گیا, سکے, ہائٹ بہت ہے, مطلب وہاں پہ صرف ظاہر بھائی جا سکتے ہیں. نہیں اب یہ تو جائیں گے بالکل نہیں پراپر. اب جس طرح ظاہر بھائی موٹیویٹ کہہ رہے ہیں, ہم جاتے ہیں ٹریکنگ پہ, ہائکنگ کرتے ہیں, تو لیکن تھوڑی سی موٹیویشن بلڈ ہوتی ہے. اب تو میرا شوق جب بھی ہوتا ہے نا موڈ میں کہتا ہوں ظاہر بتائیں کیا سین ہے, کب جانا ہے. ظاہر بات ہے کہ انسان کو آہستہ آہستہ اس کو موٹیویٹ کرے, تبھی ایک دم سے اس کو کہیں گے یہ تم نے کام کرنا ہے, یار میں کیا کروں. بالکل ڈائریکٹ کسی کو آپ ایک پہاڑ پہ نہیں لے کے جا سکتے, ڈائریکٹ چھت پہ بھی کوئی نہیں چڑھا, اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک اسٹیئرز ہوتی ہیں, اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب ان کو مجھے وہاں تک لے کے جانے کے لیے سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے ہم نے ایڈونچرز کیے, کھانا بنایا, تھوڑا سا نیچر سے تھوڑا سا اٹریکشن ہوئی ان کی بھی زیادہ, بہت زیادہ. پھر وہاں ہم نے کیمپنگ وغیرہ کرنی شروع کی, پھر ان کو تھوڑا سا زیادہ اس طرف انٹرسٹ ہوا, پھر یہ وہاں تک اس کے ٹاپ تک گئے. اب میرا ارادہ ہے ان کو انشاءاللہ 18-19 ہزار فیٹ تک لے کے جانے کا, انشاءاللہ تو جائیں گے انشاءاللہ. بالکل, بس ہم آپ کو اسمارے دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اوکے جی, بریک کا وقت ہوا ہے, تو اس طرح کی انٹرسٹنگ باتیں اپنے مہمانوں سے چلتی رہیں گی, تو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد, دیکھتے رہیں صبح سویرا.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और यकीनन आप जो हैं उस्मान साहब की और ज़ाहिर साहब की बातों को जो है ना मज़े से इंटरेस्ट लेके सुन रहे होंगे, क्योंकि बिल्कुल कैजुअली बातें हो रही हैं और इतनी इंटरेस्टिंग के साथ मोटिवेशनल बातें भी हैं कि आप किस तरह एक काम को अगर आपने ठान लिया कि मैंने करना है तो वो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। अच्छा उस्मान, आपकी तरफ आते हो, चूँकि माशाल्लाह आपका शोबिज़ से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, उसके साथ साथ आपका आर्मी के साथ भी बहुत जो है ना वो गहरा जोड़ हो चुका है, तो फर्दर जो आपके आगे आने वाले आपके जो प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि कोविड ने काफ़ी डिस्टर्ब किया काम को, तो दोबारा से काम स्टार्ट हो चुका है, क्या प्रोजेक्ट अब माशाल्लाह काफ़ी थोड़ी सी पीक पकड़ी है काम ने। अच्छा। क्योंकि जो मिड था कोविड का वो काफ़ी डिस्टर्ब रहा है। तो अब जिस तरह मतलब मार्कीज़ होटल्स वगैरह खुल चुके हैं, मार्कीज़ में ज़्यादा वेडिंग्स का काम होता है, तो वेडिंग से भी थोड़ा सा माशाल्लाह काम चलने लग गया। ज़बरदस्त, यानी कि एकदम से बर्डन पड़ गया। ऐसा ही है, बिल्कुल बर्डन है, ये चीज़ है। तो साथ टीम वर्क हो रहा है सारे, सब टीम वर्क के साथ तो प्रॉपर। बाकी टीम अभी क्या कर रही होगी? बाकी टीम अभी रेस्ट कर रही है, जब अच्छा, काम होगा तो तब फिर उनको भेज देंगे काम पे। अच्छा, बॉस यहाँ पे बाकी टीम रेस्ट कर रही, बॉस यहाँ पे आकर ज़रा इंटरटेनमेंट की बातें एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, जब आप जाते हैं इस्लामाबाद से बाहर किसी जगह पे या साइड एरियाज़ में, तो वहाँ कैसा एक्सपीरियंस होता है काम का? क्योंकि यहाँ तो बड़ा खुला डुला माहौल है, बिल्कुल बड़े इजी होकर काम करते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर साइड डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं इसमें। अब कोई विलेज में अगर कोई इवेंट होता है, इवेंट कवर करने चाहते हैं हम, तो वहाँ पे डिफरेंट जो आपको पता है कि ख़वातीन जो उनका पर्दा रखा जाता है, डिफरेंट वेडिंग में इशू है, तो ज़्यादातर ये है कि उसमें जो है ना हम थोड़ा सा फीमेल फोटोग्राफर भी हमारे पास अवेलेबल है, तो ताकि इशू ना हो कहीं पे, तो वहाँ पे जो है फिर हम फीमेल फोटोग्राफर को हायर कर लेते हैं। सही सही। तो आप साथ साथ ट्रेनिंग भी देते हैं? जी जी बिल्कुल है, ट्रेनिंग भी है। मैंने खुद नाइकॉन पाकिस्तान से ट्रेनिंग ली हुई है, तो प्रॉपर एक्सपीरियंस है हमारा, तो इस वजह से गुड हो गया। अच्छा ज़ाहिर साहब, आप मुझे बताएं कि आपके कोई आगे प्लान्स हों, कोई और इस तरह के माउंटेन जो है ना उनको सर करने का कोई आपने तगड़ा प्लान सोचा हुआ हो? जी मेरे प्लान्स हैं, कुछ फ्यूचर प्लान है आफ्टर माई सर्जरी, तो इंशाल्लाह जब मैं रिकवर हो जाऊंगा तो ज़रूर जाने के प्लान हैं। कुछ गिलगित बल्तिस्तान में है, KPK में भी है, जो नांगा पर्वत है उसके एक दामन में एक चोटी है, वहाँ पे उसके लिए जाएंगे। और उसके बाद KPK में काफ़ी इस तरह की टेक्निकल पीक्स हैं जिनको करेंगे, और उनमें इंशाल्लाह उस्मान भाई को भी इनको लाजमी साथ रखें। जहाँ तक गए वहाँ तक लेके जाएंगे, जहाँ तक ना गए वहाँ भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल वहाँ ज़बरदस्ती ले जाएगा? नहीं, वहाँ तो मैं वो बता रहा हूँ कि जहाँ ये ना गए वहाँ पे हम खुद ले जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो आपके सारे ट्रिप होते हैं इस तरह के, जो ये ऑफिशियली होती हैं या आपके प्राइवेट सारे ये डॉक्यूमेंट्रीज जो आप कर रहे हैं सारे? जी ऑफिशियली भी इस तरह से होते हैं कि कुछ को हमारी जो अपना ISPR ये स्पॉन्सर करती है, और कुछ एक कंपलसरी से एक चीज़ होती है, ख्वाह वो आर्मी से हो या किसी और इदारे से हो, तो जब वो कहीं एक्सपीडिशन पे जा रहे होते हैं किसी मुहिम पे, तो एक अहम सी चीज़ समझ जाती है कि उससे स्पॉन्सर जिसे कहते हैं स्पॉन्सरशिप एक चाहिए होती है। इस तरह हम भी जब जाते हैं हमें भी कुछ प्राइवेट कंपनीज स्पॉन्सर भी करती हैं, अच्छा। और कुछ साथ आर्मी तो कर रही होती है, और जो पर्सनल करना होता है वो फिर हम ना स्पॉन्सर पे करते हैं ना वो प्राइवेट, वो फिर अपनी ओन पे करते हैं। बिल्कुल, जिसमें पर्सनल हमारी सर्वाइवल स्किल्स की जो मतलब ट्रेनिंग्स वगैरह चलती हैं, सर्वाइवल इसकी सीरीज़ हम मतलब आजकल कर रहे हैं, जिसमें उस्मान भाई को भी ऐड कर चुके हैं। अच्छा। इनको पत्थर पे खाना बनाना भी सिखा दिया है, क्योंकि उसका फ्लेवर और है, और जो बगैर पत्थर पे आप बनाते हैं ना स्टेक्स वगैरह आप बनाए ना, तो एक बड़े मज़े का फ्लेवर आता है उस पर पत्थर और का। बगैर किसी माचिस के किसी चीज़ के हमने आग जलाना भी इनको सिखाया हुआ है, हर चीज़ का। पत्थर के साथ, पत्थर के साथ, पानी के साथ, राख के साथ, और उसके बाद लोहे के साथ। काफ़ी सर्वाइवल होती हैं जो ट्रेनिंग जो हमें दी गई होती हैं आर्मी में, वो उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करेंगे तो मज़ीद ये पैजेंट जिसमें भी होगा वो बिल्कुल बढ़ेगा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पत्थर पे खाना पकाना, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। अच्छा, ये जब आपको ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है, तो तब कैसा फील होता है? डिफ़िकल्ट लगता होगा शुरू में? नहीं, डिफ़िकल्ट तो शुरू में असल में आर्मी दो चीज़ों का नाम है। अगर जिसके लिए वो शौक़ की जगह है, जिसको शौक़ है या जज्बा है, या जज्बा तो बेसिकली सारे असल मुसलमानों में होता है, लेकिन कईयों का शौक़ होता है, कई बेचारे भर्ती हो जाते हैं, उसके बाद वो फिर बाहर जाके वो कहते हैं कि मेंटल है, इस तरह से। तो माशाल्लाह मेरा ये 10वां साल है, और इन 10 सालों में मैंने खुद बहुत कुछ सीखा, और मैं लास्ट में 5 साल से मैं सिखा भी हूँ, एज ए इंस्ट्रक्टर भी मैं हूँ, तो मतलब सिखा भी रहा हूँ सब कुछ, माउंटेनिंग इंस्ट्रक्टर एंड मार्शल आर्ट्स, और उसके बाद ये कम्बैट वगैरह की।
تو ان چیزوں میں اور کچھ جو کمبیٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں, اس کے بعد کچھ ہماری ایسی ایکسرسائز ہوتی ہیں جس میں ہم نے خود پکانا ہوتا ہے, خود کھانا ہوتا ہے, جس میں سروائیول بھی آ جاتی ہیں, جس میں کمانڈوز میں آتی ہیں سانپ کو کھانا, اور اس کے بعد مرغی منہ سے حلال کرنا, اور جو خرگوش ہے اس سے بھی مطلب اس طرح ہی کرتے ہیں, اور مطلب اس طرح کی چیزیں مینڈک تک کھانا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو سروائیول میں ایگزسٹ کرتی ہیں اور یہ کرنی بھی پڑتی ہیں. اور سانپ تو ہم نے بھی ٹرائی کیا ہے, اور یہ بالکل مچھلی جیسا ذائقہ ہوتا ہے اس کا. اور عثمان نے کھایا تھا؟ نہیں, ان کو نہیں, ابھی کھلا دیں گے ان کو بھی. اچھا سامنے اس کا جو سر ہے وہ اتار کے, جی سر اتارتے ہیں, وہ پوائزنس ہوتا ہے کچھ, اور کچھ اس کا ٹیل والا جو پارٹ ہوتا ہے وہ اس کو اتارتے ہیں. اس کے بعد اس کی کھال اتار کے, اس کے بعد ایک آنت ہوتی ہے اسپیشل اس میں ہوتی ہے, وہ اس کو نکال دیتے ہیں. اس کے بعد ایک سیخ پہ اس کو اگر ہم رول کر دیں اور اسٹیم پہ زمین میں دبا دیتے ہیں کوئلوں میں, کچھ گھنٹوں میں وہ تیار ہو جاتا ہے. اسنیک جل فریزی. عثمان دیکھ لیں یہ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. نہیں ٹیسٹ کریں گے, دیکھتے ہیں کیسا ذائقہ سانپ کا. بندے سانپ کا نام سنتے ہیں ہم جیسے سویلین لوگ دفعہ کانپ جاتے ہیں, یہ تو کھاتے ہیں. بلکہ مجھے تو چترال میں بھی سانپ نے خود کاٹا تھا, اس کے بعد میری ان سے دوستی ہو گئی. سانپ نے کاٹا, اس کے بعد موسٹلی سانپوں کے ساتھ چلتا رہتا ہے میرا. کہیں بھی کسی جب دوستوں کو بتا دیتا ہوں کہیں سانپ ملے مجھے ضرور بتانا, کیونکہ مجھے بونس کا تھوڑا سا اب انفیکشن چل رہا ہے اس میں. تو میرے لیے یہ چیزیں اچھی ہیں, کیونکہ سانپ کی جو یہ اچھا, اس سے آپ کہہ لیں کہ اسپائنل کارڈ کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان میں اس کی میڈیسنز بھی کچھ بنتی ہیں. اور یہ کچھ گرم بھی ہوتا ہے, یہ اچھا ہوتا ہے اس کا جو گوشت ہے. مکروہ ہے یہ, لیکن کچھ اس کی میڈیسنز بھی بنتی ہیں. تو جس طرح سے آرمی میں نا ان کی ڈشز کے نام کچھ رکھے جاتے ہیں, جیسے اسنیک جل فریزی, اس کے بعد ہے فراگ لیگ روسٹ ہے, اور اس کے بعد ہے جو بلڈ کسٹرڈ ہے, بکرے کا خون ہوتا ہے اسے کسٹرڈ بنا کے وہ کھاتے ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں. وہ کس طرح؟ وہ اس کا جو خون ہوتا ہے تازہ, اس کو ایک ٹرے میں ڈال لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو رکھ دیتے ہیں. تو وہ اس کے بعد اس کو ہم کٹنگ کرتے ہیں تو آلریڈی ایک وہ جیلی ٹائپ سا نا وہ بن جاتا ہے, کسٹرڈ ٹائپ سا, تو اس کو پھر کھاتے ہیں. اور نمکین. عثمان یہ واقعی چھوٹے دن والے کا یہ کام نہیں ہے, وہ آرمی میں نہیں جا سکتا. کیونکہ دیکھیں ہم تو بڑے لاڈلے ہوتے ہیں, اگر ذرا سا اگر ویسے ہمیں یہ جو جتنے بھی میٹس ہیں, چکن بیف, تھوڑا سا اگر اس میں ہمیں وہ بلڈ نظر آ جائے تو یہ کیا ہے, بالکل ایسے ہی مطلب پکا ہوا بھی ہو تو اس میں کہیں اندر وہ نظر آ جائے تو نہیں ہم نے یہ کھانی نہیں. بالکل یا تو بلڈ کسٹرڈ. نہیں, یہ ایکٹیویٹیز اصل میں ہم سول میں نہیں کرتے. اگر میں یہاں پہ ہوں تو یہاں پہ نہیں کروں گا, ظاہری بات ہے, کیونکہ وہاں پہ اتھرائزیشن ہوتی ہے, ہمیں اتھرائز ہوتا ہے کرنا, میڈیکل ٹیم ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی, اب ہر انسان کا اندر سے ایک جیسا تو نہیں ہے, سسٹم تو ٹھیک ہے لیکن سب کا ایک جیسا ہے, لیکن کئی میں زیادہ برداشت ہوتی ہے, کئی میں کم ہوتی ہے, کسی کو مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہاں پہ پراپرلی ایک آرگنائز ایک چیز ہوتی ہے نا وہاں پہ ساری. تو اگر ہم اس کو یہاں پہ کریں گے, اگر میں عثمان بھائی کو اتنا سا بلڈ بھی کھلا دوں گا, ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب کہ کوئی وامٹ شروع کر دیں گے ہو جائے, یا کوئی میڈیکل ایسا ایشو بن جائے جو اللہ نہ کرے کوئی مطلب کوئی مسئلہ پیدا کر دے کوئی میجر قسم کا. تو یہ پھر چیزیں یہاں پہ نہیں اچھی لگتی, وہاں پہ یہ ٹھیک لگتی ہے. وہی بات نا کہ جو جس جگہ کے لیے چیز ہے وہ وہیں سوٹ کرے گی. اگر ہم اس کو گھر میں اپلائی کریں گے تو ڈیفینیٹلی گڑبڑ ہوگی. ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ریسلنگ لگی تھی, اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم. تو وہ تو سب کچھ پلانڈ ہوتا ہے, پروفیشنل ایک ایکٹس ہوتے ہیں, لکھا ہوتا ہے کہ جو ایکٹس ہیں یہ پرفارم کیے گئے ہیں پروفیشنلز کے طرف سے. تو یہ آپ اگر کریں گے تو اس طرح نہیں کر سکیں گے. ظاہر بات ہے, وہ تو ہمیں لگ ریئل ہے, لیکن وہ تو ایک پلان چیز ہے نا. جس طرح وہ میں نے خان بابا کو پچھلے دنوں بلایا تھا تو ان سے بھی میں نے یہ بات کی. ہاں, تو انہوں نے بھی یہی کہا, کہتے ہیں کہ اکثر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا ظالم ہے, ایسے بڑے لوگوں کو مارا, یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری پلانڈ ہوتی ہیں, ہم پہلے یہ پریکٹس کر چکے ہوتے ہیں, وہی ہم وہاں کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی میں ہم کسی کو نہیں مارتے. اچھا عثمان مجھے یہ بتاؤ کہ میوزک سے کتنا لگا ہوا ہے؟ میوزک سے بہت لگا ہوا ہے. بہت لگا ہوا ہے. کس حد تک؟ مطلب اس حد تک کہ انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سا میوزک. زیادہ تر کس طرح کا میوزک آپ کو پسند ہے؟ زیادہ تر مجھے پاپ میوزک پسند ہے, پاپ ہے اور راک ہے. کبھی سنگر بننے کی کوشش کی؟ سنگر نہیں اتنا خوفناک سنگر نہیں بن سکتا. سنگر اس میں سننے کی حد تک. سننے کی حد تک. اچھا آپ مجھے بتائیں ظاہر آپ کو کتنا میوزک پسند ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے فورسز کے لوگ ہیں نا, میوزک سے بڑا لگا ہوتا ہے, اور ان کی جب اپنی محفل سجتی ہے نا تو کیا ہی بات ہے. جی وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ صوفی میوزک, اس کے بعد ٹریڈیشنل علاقائی میوزک, پشتو,
اور ان چیزوں پہ ہوتا ہے. اور جو ہمارے پاس اویلیبل چیزیں ہوتی ہیں جس طرح سے ایک پانی کا ہمارا اسٹیل کا بخار اسے ہم کہتے ہیں, تو وہ اس پہ ہی ہم اس کی ڈھولک بنا لیں گے, اسی کو سب کچھ کنورٹ کر لیتے ہیں, اسی ایک ماحول میں انوائرمنٹ بن جاتا ہے, اسی پہ سب کچھ کرتے ہیں. زبردست. تو بڑا مزے کا وہ ایک ماحول بن جاتا ہے, کیونکہ ویسے ہم ان کو دیکھیں نا بڑے اسٹرکٹلی لگ رہے ہوتے ہیں اور بس جیسے ان کا تو کوئی دور دور تک تعلق ہی نہیں ہے میوزک کے ساتھ, اور جب ان کی گیدرنگ دیکھیں بالکل ہم سے زیادہ جو ہے نا یہ مستیاں کرنے والے ہوتے ہیں. اب جب ان کا ہوتا ہے میرا بون فائر کا وہ سیشن جب ہوتا ہے بون فائر میں, اس میں بڑا مزہ آتا ہے بہت. وہی بھی کہتے ہیں کہ بس ان کو ایسے نہ دیکھا کرے کہ یہ بڑے اسٹرکٹلی ہوتے ہیں, ان کی محفلیں دیکھا کرے. اور لیکن ان کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ دونوں نے جوائن کیا. تو ظاہر جانے سے پہلے ہمارے جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے جو یوتھ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے کوئی اچھا سا میسج. سب کے لیے یہ میسج ہے کہ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ یور سیلف. کبھی بھی اپنی ذات کو کبھی بھی نیچا نہ سمجھے کہ یہ میں نہیں کر سکتا ہوں یا یہ مجھ سے نہیں ہوگا. ٹرائی کرتا ہوں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی کین ڈو اٹ, آئی ول ڈو اٹ ان شاء اللہ. تو کوشش کرتے رہیں اور ایک مقام آئے گا, آپ ان شاء اللہ ضرور کامیاب ہوں گے. کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں کبھی بھی کسی چیز سے, جو بھی اپنے گول کے راستے میں جو چیز بھی آئے, خواہ وہ کچھ بھی ہو, پرسنل ہو آفیشیل ہو کچھ بھی ہو, کبھی بھی اپنے گول کے راستے میں کسی کو آنے نہ دیں کبھی بھی. بالکل, بہت اچھی بات کی. تھینک یو سو مچ. عثمان آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو؟ میں یہ میسج دینا چاہوں گا, آپ جو بھی کام شروع کرتے ہیں, جو بھی اسٹیپ لیتے ہیں, اس کو خلوص سے نیت سے کریں. اللہ پاک بھی آپ کو ساتھ دے گا اور اسٹرگل آپ کو مقام تک لے کے جائے گی. بالکل, بہت اچھی بات کی. تھینک یو سو مچ عثمان. ظاہر آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور یقیناً ناظرین آپ کو پروگرام پسند آئے گا اور انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی تھی, کیونکہ آرمی سے ریلیٹڈ بات, اور انسان ہر بندہ جاننا چاہتا ہوتا ہے کہ ٹریننگ میں یہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں, اور جب مشکل وقت ان پہ آتا ہے, جب یہ ایسی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں کہ کھانا ان تک نہیں پہنچ سکتا, تو یہ اپنے کھانے کا انتظام کس طرح کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی ہمت کا اور بہادری کا ایک مظاہرہ کرتے ہیں, کیونکہ شہید کا رتبہ ایسے ہی نہیں مل جاتا, اس کے پیچھے بہت زیادہ اسٹرگلز ہوتی ہیں, اور ہر بندے کے اندر اتنا بڑا جگرا دل نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں کو برداشت کر سکے. اور بہت عرصے تک ان کو اپنی فیملی سے بھی دور رہنا پڑتا ہے. ہمیں دیکھیں, ایک دو دن فیملی سے دور ہو جائے نا تو بس فون پہ فون جلدی واپس آئے, اور ہم رہ نہیں سکتے. ان کو تو عرصے سالوں گزر جاتے ہیں کہ اپنی فیملی سے یہ لوگ نہیں مل سکتے. بچے جو ہے نا وہ چھوٹے سے بڑے جوان ہو چکے ہوتے ہیں تو یہ نہیں ملے ہوئے ہوتے. اس لیے ان کو ہمیشہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں, جہاں بھی ملے ان کو سلام پیش کیا کریں, اور ایک اچھا پازیٹیو میسج جو ہے نا وہ ہمیشہ ان کے لیے کنوے کرتے رہا کریں, کیونکہ ان لوگوں سے یہ پاکستان, انہی لوگوں سے یہ ملک ہے, اور انہی لوگوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ اتنی آزادانہ اور خوش اخلاق زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں. تو اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا, تاکہ آپ کے فیڈ بیک کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے نیکسٹ جو مہمان ہیں ان کو بلا سکے اور نیکسٹ ٹاپک لے کر آ سکے, کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت لازمی ہے. ابھی اپنی ہوسٹ محافظ چودھری کو نیوز کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. کل تک کے لیے اللہ حافظ.